قرآن جیسی عظیم نعمت میں عنایت فرمائی، جیسے علم کی ترویج کے لیے آگے بڑھنے کے لیے کہا۔ آج ہم کتاب خانے کی عظیم کتب جو نسلی کتب یہاں پہ موجود ہیں اور عظیم سرمایہ حالات ایسے صحیح طریقے سے محفوظ نہیں کر سکتے۔ حکیم میں سورہ بینہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ فیہا کتب قیمہ، یعنی اس میں کتب قیمہ قیمتی کتابیں۔ اور لائبریری میں خاص طور سے ہم کتب قیمہ کو آ کے دیکھتے ہیں، اور یہاں بھی ہمارے یہ فخر کی بات ہے کہ ہمارے درمیان عظیم کتابیں ہیں، اس سے ہم زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں اور لائبریری کو اس حیثیت سے بنائیں کہ انسان پڑھے اور آگے اس سے استفادہ کرے۔ اس لیے کتابیں انسان کے لیے گلدستے کے مانند ہیں، اور کہا جاتا ہے کتب بستان العلماء، علماء اور دانشور کے لیے کتابیں یا لائبریری بستان ہے۔ جیسے ہم باغوں میں جا کے گھومتے ہیں، اچھے اچھے پھول اور پھل دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے جو مومن کی نشانی ہے کہ عالم ہوتا ہے، ایک دوست۔ مومن یہ نہیں کہ پڑھنے سے کوئی رغبت ہی نہ ہو، اسے
اسے مومن نہیں کہا جاتا، مومن سخت کوش ہوتا ہے، یعنی اسے علم کا اس طریقے سے مزہ آتا ہے کہ اگر کتابوں میں اس کو چھوڑ دیا جائے، کتابوں میں اچھی کتابوں میں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اگر وہ صحیح مومن اور علم دوست ہے تو پتہ ہی نہیں چلے گا صبح میں کہ رات میں اور وقت گزر گیا اس کے مطالعے میں، وقت پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اسی طریقے سے قرآن ہمارے لیے کہ جس میں ہمارے لیے عظیم المرتبہ شیخ خداوند تبارک تعالیٰ نے پوشیدہ کر رکھی ہے، اور جو صاحب بصیرت ہیں، جو صاحب علم ہیں، اس میں غوطہ لگاتے ہیں قرآن میں، فیہا بطون، قرآن میں بطون ہیں، فیہا سبع بطون، اس میں 70 بطون ہیں، یعنی جیسے جیسے انسان علم کی منازل کو طے کرتا جائے گا اور اس کے بعد سے قرآن کی طرف راغب ہوگا تو اسے پتہ چلے گا کہ ہم کس عظیم المرتبہ کتاب سے روبرو ہیں، جو خداوند تبارک و تعالیٰ جس نے کائنات کو بنایا ہے وہ ہم سے محبی گفتگو ہے۔ تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہمارے درمیان معزز لوگ موجود ہیں، تقیابی صاحب ہیں، عابد صاحب ہیں، ہمارے صاحب اور تمام علماء اور تمام دانشوران بیٹھے ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سے زیادہ استفادہ کریں اور اچھی سوچ پیدا کریں، اس لیے کہ یہ مدرسہ انسان کے شعور کو منور فرماتا ہے۔ العلم نور یقذف اللہ فی قلب من یشاء، علم نور ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ جس قلب کو روشن رکھتا ہے اس میں نور عنایت فرماتا ہے۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان علوم سے استفادہ کریں اور اپنے آپ کو درجے میں وقت بہت کم ہے اور ڈاکٹر صاحب کو جانا ہے، اور یہ ہمیں ڈاکٹر صاحب کی طرف سے ہم لوگ سننا ہے اور استفادہ کرنا ہے۔ حالانکہ ہمارے درمیان بڑے قیمتی اشخاص ہیں، اب چند منٹ کے لیے آن لائن مولانا رضا صاحب تعارفی تقریر کر رہے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے۔ ہلو قبلہ کی
ये जो प्रोग्राम है दुश्मन की तरफ से है और ये एक इख्तिसादी जंग के हवाले से है जिसको इंशाअल्लाह नाकाम खुदा मुझे मालूम करेगा और तमाम मोहम्मद के साथ है और सब लोग दुआ की बर्बाद करें उनकी जो इस मौजूद पर अपने आप को शर्मिया चल रहा है ये नहायत खुशी की बात है जिन्होंने अंजाम दिया यानी नवाज सैयद मारूफ रहमान मिर्जा और सलमान जिन्हें सारेगा ये 1905 की बात है 5 मई 1905 की बात है जब उन्होंने कौमी फलाह बहबूद के लिए अपनी मिल्कियत को पूरा उसने इस मदरसे को मदरसा सुलेमानिया को वक्त करने के साथ साथ उन्होंने इस मदरसे के सबसे पहले मदरसे के उन्वान से मौलाना हाफिज फरमान अली साहब को प्रिंसिपल के उन्वान से मुअय्यन किया जो उस वक्त के नाज़ आलिम थे और मौलाना हाफिज फरमान अली साहब ने अपनी प्रिंसिपली और अपनी सियासत के ज़माने में इस मदरसे के लिए बहुत सारे नुमाया अंजाम दिए जिसमें 4 जिलों पर मुश्तमिल दुनिया की पहली दूसरी तीसरी और चौथी जो उस ज़माने में शाये हुई और तुल्लाब की निसाब शामिल थी क्योंकि अब ज़माना की नतीजे में ये किताब अमल नहीं है और खत्म हो गई है मौजूदा प्रिंसिपल मौलाना साहब ने इसमें से 3 जिलों को फिर से इकट्ठा किया है और वो अलखलीफ शाये होने वाली है बचपन में जब हम जानते थे दुनिया की पहली दोस्ती होने वाली थी लेकिन कोई बहुत हमारे कोई थी और इन 2 चीज़ों को खास तौर पर तीसरी जो रही थी मौलाना फैसला के से हासिल किया और ये प्रोग्राम है ये अलखलीफ ये जीवन शायद और नजरियात है कि इसके अलावा सलमान अली साहब अल्लाह ने रोज की किताबें मदरसे के साथ मारूफ है उसको भी इख्तियार साहब ने उनकी दीनी मोहब्बत दीनी रोशनी और उससे उनके रोज़ाना की जो और महफूज है ये किताबें और वो बात वही है कितनी हसीन फिक्र थी वो
अभी आप सुन रहे हैं सलाम रज़ा साहब और ईरान में मौजूद हैं। वो जैसा कि हमने कहा कि आज बहुत ही खुशी का दिन है, हमारे राष्ट्रीय नाम की जलादरी का दिन है। हमारे मेहमान छुट्टी की तस्वीर ला चुके हैं। आलमान के शान में करने के बाद मुस्तफी साहब को हक का मुझे नजर मुझको अली कहते हैं, मैं कसम। देखिए यहाँ जो नाम था नबी और यहाँ पे मोहम्मद उसी हवाले से कि हक का मुझे नजर मुझको अली कहते हैं, मैं तकी का हूँ कसर मुझको अली कहते हैं, हूँ समाना की समर मुझको अली कहते हैं। जो तस्वीर की माँ का नाम समाना बीबी समाना उसी के ऊपर है। हूँ समाना का समर मुझको अली कहते हैं, जुल्म को मुझसे हटर मुझको अली कहते हैं। अब मैं भी हर दौर के मरहब पे नजर रखता हूँ, अपने सीने में हैदर का जिगर रखता हूँ। इसी शेर के साथ मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ अपने मेहमान खुसूसी डॉक्टर सैयद तहसीन आफी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आए और हमारे लिए कुछ ऐसी बातें करें। डॉक्टर सैयद नजर अली साहब, प्रोफेसर फारसी के मुदा प्रोफेसर मेरे मोहसिन प्रोफेसर मोहम्मद आबिद हुसैन साहब, हज़रत जनाब इमानत हुसैन साहब, मोहतरम जनाब इस्माइल साहब, हमारे सेक्रेटरी जनरल, माजरत चाहता हूँ आपके बहुत से जो अहम शख्सियतें जो डाइस पर मौजूद हैं उनके नाम से मैं ज़्यादा वाकिफ नहीं, तो अपनी बुजुर्गवारी से माफ़ कर दीजिए, किसी का नाम नहीं ले सका। आपके भाई साहब से अभी हाजिर हुए हैं आपके शहर में, और मसला अभी मैंने यहाँ आने से 2 मिनट 3 मिनट पहले हमारा किसान साहब ने मुझे एक नज़र उन मखलूक़ात की बताई। मुझे ख़राब था कि ये लिस्ट मिल जाती। मुराद साहब ने कहा था कि मैं व्हाट्सएप पर भेज रहा हूँ, लेकिन मुझे व्हाट्सएप पर नहीं मिली रहे हैं। और कोशिश ये थी कि वो किताब को मैं 15-20 किताबें यहाँ आप लोगों के दरमियान दूँ, वो भी मैं उनके देर से पहुँचा, लेकिन किसी तरीके से उसका इंतज़ाम मैं आज रात तक कर मेरे पास 1400 से ज़्यादा और सबसे ज़्यादा मेरे पास मरासी के बाद। जब मैं फर्स्ट ईयर MBBS में था 1968, पहले मैं ये बता दूं कि आप लोग को इमाम की विलादत मुबारक हो। और ये भी अजीब इत्तेफाक है कि आज मेरा भी यौम पैदाइश
آپ کے ساتھ اور ایک دیکھی جو میڈیکل ٹرین کیا جا رہا تھا، اور پھر مجھے سلمانیہ میں تو بس اپنا درد مجھے جو کچھ ملا ٹھڈی کا پاؤں میں نے تمہیں پیش کر دیا. لوگ حیثیت سے آتی ہے، میں نے تو سب کچھ تمہارے دربار میں ملا دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سلیمانیہ ہے، جس کی ابھی میں ہسٹری بھی جان رہا تھا تھوڑا سا، پروفیسر صاحب نے بتایا اور ڈاکٹر صاحب حجت الاسلام مراد صاحب بلّہ نے بتایا تھا. دیکھیے ہمارے اندازے کے مطابق، میری تحقیق کے مطابق اس وقت تقریباً 13 سے 14 ہزار مخطوطات بر صغیر میں ہندوستان میں حالت میں موجود ہیں. میں 6 دن سے یہاں پر ہوں اور 6 شہروں کے گیا لاہور والی صاحب نے دیکھا کہ 6 تقریباً حالت میں ہزار سے سرحا تصوف کے مخطوطات جو دہلی کالج کا، تو میں انڈیا آفیسر ادر کے 4 کو حفاظت سے آج دلی سڑکوں میں اس لیے دعا کرتا چیزوں کو خرید کر جو انگلینڈ روانہ کر اور اسپیکر کو شخص انگلینڈ کو، یہ تو ہماری گرفتاری. تو میں یہ کر رہا تھا کہ جب تو میں اور آج حضرات بتاتے ہیں ٹورنٹو میں کے بارے میں سے جیسا اوپر ہے کہ مرزا غالب کے خطوط میں جو طالب علم کے 1617 خطوط فارسی ہمارے درمیان 5 اس کے نام یہ نا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی میں سے بات کر رہا تھا کہ مونوگراف بھی 3 قصیدے ہیں اس شہر سکندرآبادی بالمکین دیسر کے جو آگو حضرت علی کی شان. اگر ان قصیدوں کا کیا معیار جو کبھی منظر عام پر آ نہیں سکے. رضا گپتا نے ایک چھوٹی سی کتاب انتخاب دی، انتخاب نے ہمارا بیڑا پار کر دیا. انہوں نے کسی قسم کا مذہبی یعنی اس کی آمد، اس کی نعت، اس کی یعنی منقبتیں سب نکال کر کے انتخاب میں ایک ایجنڈا کام کرتا ہے. ہر شخص اپنی فکر، اپنے مذہب، اپنے ایجنڈے کے تحت جو انتخاب کرنا چاہتا ہے انتخاب کرتا ہے. مخطوطے کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ انتخاب تو اپنی جگہ پر رہے گا، لیکن مخطوطہ پوری آپ کو داستان سناتا ہے. کیا اس میں نکال دیا گیا، کیا اس میں ایڈ کیا گیا. کروڑوں روپے کی، ڈالرز کی آپ عمارت بنا لیں، لیکن اگر ایک مخطوطے کا کاغذ ریپلیس ہو جائے تو پھر اس کو ریپلیس ہونا چاہیے. میں اس چیز کو مانتا ہی نہیں کہ اس طرح تو پورے آگے رہے گا کہ اگر کوئی لکھنؤ کا چاہتا تو جمعرات کے
نے ایک مطلب بتا دیتا کہ امیر صاحب کی خالق ہے، شرم کی بات ہے۔ مخطوطات کرنے کے لیے میں جو ایک شخص ہوں جو فل ٹائم کام کرتا ہوں، جو اپنی زندگی سے جڑا ہوا ہوں، میں جب 1500 مخطوطات کی نگہداری کر سکتا ہوں تو کیا دوسرے لوگ 50 100 200 500 مخطوطات کی ذمہ داری نہیں کر سکتے؟ میں خواہاں بھی کل یہ گفتگو کر رہا تھا کہ اگر آپ گھنٹوں 4 گھنٹے اپنی زندگی سے نکالیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ وقت تو جس کے پاس بہت ہوتا ہے وہی کہتا ہے وقت نہیں۔ ہم 7 دن کے لیے آئے ہیں، ایک دن احمد آباد میں ہیں، ایک دن حیدرآباد میں ہیں، ایک دن لکھنؤ میں ہیں، ایک دن رامپور میں ہیں، ایک دن علی گڑھ میں ہیں، کل ہم آپ کے دہلی میں تھے، آج آپ کے خدمت میں۔ اور شاید اگر وقت ملے تو میں رات میں آ کر آپ کی مخطوطات کو دیکھوں، اگر آپ لوگوں کے پاس کہ مخطوطات اتنی اہم چیز ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ اگر اس میں انٹرسٹ لینا شروع کرے اور اس کا سب سے پہلے بڑی چیز ہوتی ہے کھوج، مخطوطے کہاں، پہلا اسٹیپ۔ مجھے معلوم یعنی تعجب کی بات ہے کہ سلیمانیہ کے مخطوطات کا مجھے ایک ہفتے قبل تک پتہ نہیں تھا، جبکہ مجھے چپے چپے گاؤں گاؤں کے مخطوطات کا پتہ، اس وجہ سے کہ شاید اس کی اس طریقے سے پبلسٹی نہیں ہوئی جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے پاس بہت سے علماء آتے ہیں ہمارے ملکوں میں، کسی ایک عالم نے بھی ہم سے نہیں کہا کہ سلیمانیہ میں ہمارے پاس آپ کے 250 سے زیادہ مخطوطات۔ تو سب سے بڑی چیز جو یہ مذہبوں میں جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، جو یہ فرقوں میں جو گفتگو چل رہی ہے، جو یہ راشو دنیا ہو گئی ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے اگنورنس۔ ایک شخص دوسرے شخص کے بارے میں جانتا ہی نہیں، وہ فرقے والا سمجھتا ہے آپ کے فرقے میں تو پوری آپ کی لان و تان ہے، اس کو معلوم ہی نہیں کہ کتابوں میں آپ کی کیا ذخائر ہے، کیا نور ہے، کیا ذخیرہ ہے، کیا قرآن مجید کی گفتگو ہے، کیا احادیث کی گفتگو ہے، کیا مولا علی فرما رہے ہیں، کیا چاروں معصومین کا میسج ہے، نہیں معلوم۔ تو اس نے یوسف کب تک کنویں میں بند رکھے گی۔ ہم کو چاہیے کہ اس کو نہ صرف بازار حدیث بلکہ پوری دنیا کا بہت ذمہ داری کا کام ہے، اور اس پر یہ سب سے آسان اور سب سے عظیم کام اس وجہ سے ہے کہ آپ بیٹھیے، مخطوطے کو سامنے رکھیے، ایک میز پر چھوٹا سا اقتباس بنائیے کہ یہ مخطوط کے اتنے سوال ہیں، آپ کے جو ہے یہ فارسی زبان میں، یہ عربی زبان میں، یہ اردو زبان میں ہے، اس پر یہ لکھا گیا ہے، بس اتنا دے دیجیے۔ آپ ہم کو صرف گھوڑے کی نام دے دیجیے، ہم گھوڑا بھی دریافت کر لیں گے، بلکہ ایک میدان جنگ کا نقشہ بھی آپ کو بتا دیں۔ اگر ہم کا کام نہیں کہ ہم کا وہ چیز تو مخطوطات کی کھوج، یہ جو آپ کے 2 کمروں کے پیچھے ہمارے جو ذخیرہ ہے، یہ ایسا ذخیرہ ہے ایکس پرائس لیس۔ اگر یہ چیز ہوتی کسی کنٹری میں نارتھ امریکہ کے، تو یہ پورا چرچ اس کو جو ہے آپ ایفیلیٹ کرتا اور اس کے وزیٹرز ہوتے اور اس کا آپ دیکھتے ڈیجیٹلائز ہوتا، اس کے لفظ سے استفادہ ہوتا۔ تو کھوج پہلے ضرورت ہے کہ بتایا جائے کہ اس میں کیا ہے۔ دوسری چیز اس کا اقتباس کہ علماء بیٹھے ہمارے پروفیسر کبھی نہیں کہیں کہ اس کا ذرا اس کی آپ پھر یہ ہوگا کہ تلخیص ملے گی۔ تلاش ہے لاکھوں طریقے سے۔ پروفیسر حسن عباس صاحب نے ہمارے لیے ایک کوشچن رکھا، رامپور کے دیوان آزادی کے کہیں روشنی نہیں، وہ شخص ہے ہمارے پاس جانتے ہیں
کہ فضل کا ذکر ہو جاتا تھا رسول کا، لیکن منیر کا ذکر سے کہا ذریعے دو تین کتابیں میں جو یہ چند دنوں میں آتا ہوں، اگرچہ کہ میری 8-10 تقریریں وغیرہ ہو جاتی ہیں، لیکن سب سے بڑا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ کہاں پر مخطوطے ہیں اور اس کو. تو دوسری چیز یہ ہے اقتباس، تیسری چیز یہ ہے کہ مخطوطے کو حفاظت، اس کی تعلیم معمولی چیز کرنا اس کا. آج کل کئی انٹرنیشنل ایسوسیشنز آسان یا اس کو وقت دیں گے، خود اس کی کتاب کریں گے، خود اس کو آپ کے جو ہے اس کنڈیشن میں دے دیں گے کہ اس کو آرام سے اور 100 سال تک اسی کنڈیشن میں آئیں گے. تو مخطوطے کی حفاظت کے دوران اس میں مختلف کاغذ کے مسائل ہوتے ہیں، اور جس طریقے سے یہ رکھے گئے ہیں یہ ہر سال کی عمر میں اپنی 15 سال عمر بڑھا رہے ہیں. یہ مخطوطہ یہاں پر جو ہے 10 سال جو رکھا جائے جس طریقے سے رکھا ہے اس کی 100 اتنا ہی کاغذ اس کا خراب ہوگا جتنا یہاں پر 15 ڈفرنس ہے. چوتھی چیز جو ہے پوری ایک کتاب آپ دیکھیں، میں اپنا کیمرہ لے گیا ہماری گفتگو بھی ہو جائے، ایسی کوئی چیزیں ہیں تو اس میں سلیمانیہ میں جو پٹنہ میں یہاں پر ہے 1 کروڑ لوگ استفادہ کر رہے ہیں آؤٹ سائڈ. یہ جس نے لکھا ہے اس کے بھی تو درجات عالی ہوں گے. وجہ ہے آپ جائیے دیکھیے کیا بیکار قسم کے مخطوطہ جن کو پڑھ کر طبیعت کھیر ہوتی ہے وہ آپ کے کمپیوٹر پہ پڑے ہوئے ہیں. معمولی لوگوں کی آپ کی گفتگو جن میں نہ کوئی دم ہے، نہ جن میں کوئی اسنس ہے، نہ جن میں کوئی آپ کی دلیت ہے، جن میں کوئی آپ کی جو ہے نورانیت ہے، وہ پڑے ہوئے ہیں. کیونکہ ان کو مل گیا کوئی کام کرنے والا. تو اسٹوڈنٹ 22 ہیں، ایک چھوٹا سا پروجیکٹ بنا ہے. جب یہ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ سلیمانیہ کی طرف وزٹرز کا آنا شروع ہوگا. سلیمانیہ کی طرف اسپانسرشپ بڑھنے لگے گی اور یہاں پر آپ ایک نئی زندگی دیکھیں گے. اس وجہ سے کہ ہر ایک مدرسے میں مخطوطات اور مکتوبات اور کتابیں نہیں، کیونکہ یہ ایک وہ مدرسہ ہے. ویسے تو مدرسے بند ہے، 30,000 سے زیادہ مدرسے ہمارے سفر کے ملک میں موجود ہیں، ہزاروں سے بڑھ ہے، لیکن ہر مدرسے کے پاس ایک کتاب ہے. تو یہ خزانہ ہے، اس کی طرف خاص توجہ کی جائے. اور توجہ اسی وقت ہوگی جب ہم ایک گز آگے بڑھیں، ایک قدم آگے بڑھیں. تو آپ دیکھیں گے کہ پاس ناطے کتابیں ہوتی ہیں. حیدرآباد کہتے ہیں سالار میوزیم، سالار میوزیم کے کتب خانے میں 50,000 کتابیں. یہ جو دو بڑی آپ کے لائبریریاں ہیں، ایک رامپور کی لائبریری جو سلطنتی لائبریری تھی، اور ایک خدا بخش. دنیا میں اگر سب سے بڑا کریڈٹ کسی کو جا سکتا ہے دنیا میں کہہ رہا ہوں وہ خدا بخش. ون مین لائبریری. خدا بخش کام ہونا چاہیے تھا، خدا بخش کے نام پر تو یونیورسٹی ہونی چاہیے تھی، خدا بخش کے نام پر تو آپ کے جو ہے بڑی بڑی چیزیں ہونی. لیکن انہوں نے اپنا ایسی لائبریری بنائی کہ میں ہم جاتے ہیں 1-2 گھنٹے گفتگو نہیں کر سکتا کہ میرے پاس میں اردو اور فارسی کے ان چند انگوش شمار لوگوں میں شمار کیا جاتا ہوں
ان کی انٹرنیشنل مخلوقات پر نظر ہے، کیونکہ 40 سال سے کون سا مخلوقات کیا ہے، میں جانتا ہوں اس کا سیکنڈ کہاں پر ہے، میں جانتا ہوں کون سی چیز آپ کے محفوظ ہے، میں جانتا ہوں کون سی چیز کامیاب ہے، کون چیز نایاب ہے، اور کون سی چیزیں معجزے کی طرح سے کسی جگہ رکھی ہے۔ مجھے کوئی واقعیت نہیں کہ سلیمانیہ میں کیا چیز ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی عنایت سے بہت جلد میں یہاں کی فہرست سے آشنا ہو جاؤں گا، اور اگر کچھ وقت ملے تو پروفیسر صاحب ہم 1-2 گھنٹے رات میں بھی اگر اجازت ہو تو ہم کچھ مخلوقات کچھ کتابیں دیکھتے ہیں، کیونکہ میرا عقب کھانا ذرا مشکل ہوتا ہے، ابھی میں جاب میں رہتا ہوں اور کل میری یہیں سے روانگی ہے، تو بہت آسان ملکوں کو جانا نہیں چاہتا، وہ کتابیں لے تو جاتے ہیں لیکن کتاب یہاں پر جیسے اور کمیاں کتابیں نول بادشاہ شہنشاہ تو نے میں اس سے کہ میں ہر بات جو کرتا ہوں اس کے پیچھے سند ہوتی ہے، اگر سے بات نہیں جو برٹش ہے اور دوسرے منشی نول کشور سے سمان شائع کروایا، کیا کیا کتابیں ابھی جو میں منیر کا کلام کی بات کر رہا ہوں جو کمپلیٹ نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے شائع کیا منیر شکوہ بات کا تو نول کشور نہیں، قرآن مجید کی تفاسیر وضو خانہ بنا کر لوگوں کو بٹھا کر کروائے، حضرت آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پورے مرسی ہے بسم اللہ دلگیر کے 6 جلدیں میرے پاس جو موجود ہیں، سب کی سب نول کشور 4 مرتبہ میرا اس صحبت میں گئے اور ہر مرتبہ یہ کہا کہ اجازت فرمائیے تو میں آپ کی مرثیوں کو ترتیب دے دوں، میرے صاحب نے کوئی جواب نہیں، لیکن میر انیس کے انتخاب کے بعد 4 جلدوں میں جس شخص نے سب سے پہلے میر انیس دیکھ وغیرہ تو بات کی بات ہے ان کی نسل میں وہ آئے، لیکن سب سے پہلے جو کیا اس شخص کا جو یہاں پر تھا میرے دوستوں میں سے حصہ رہا پورا میٹیریل خریدی جو ان کے تہخانوں میں رہتا اور اس کو انتخاب کی بات ہے، انتخاب کے چکر میں لوگوں نے اپنا تعصب، اپنا ایجنڈا، اپنی چھوٹی فکر کو سامنے رکھ کر کہ میں ان کو اردو کا دہشت گرد قرار دوں، یہاں کے نام اگر آپ نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیجیے کسی اور، اگر صفحے 1 سے صفحے 200 تک پوری طریقے سے آئیے جس طریقے سے مصنف نے لکھا ہے، آپ کو حق نہیں ہوتا ہم نکال دیجیے، آپ کو حق نہیں ہوتا نام نکال دیجیے، آپ کو حق نہیں ہوتا مرتبہ نکال دیجیے، یہ کیا دیتا ہے؟ نہیں، اس کے بھی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو ضرورت نہیں ہوتی، وہ جو لکھا ہے اس کا وہ انتہا ہے اور پڑھنے والوں کو کسی کی ضرورت ہے، تو انتخاب نے ہمارا بیڑا غرق کیا، تو انتخاب کو اگر آپ کوٹ کر سکتے ہیں تو صرف ایک ہی چیز ہے کہ آپ کے پاس اوریجنل مخطوطے کی ضرورت ہے، اوریجنل مخطوطہ لائیے، ہم وہی کام کر رہے ہیں، اوریجنل مخطوطے سے پوری طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں، خود ابھی میں بتا رہا تھا کہ بعض وقت ویسب میں کم از کم 6 مسجدیں جو سکندرآباد اور بلند شہر میں بنی ہیں اس کی تاریخ ہے بنیاد نکالی مخطوطے میں پڑھی،
क्योंकि जब आप एक मखलूक़े से चीजें इंतखाब करके मतबूआ करते हैं तो आप जो कुछ भी रहा होगा खत्म हो गया। ये ऑनेस्ट नहीं है, ये डिसऑनेस्ट, ये खियानत है। मैं मगरबी जमीन का पढ़ा हुआ हूँ, मैं 40 साल से बाहर हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये उसूल नहीं है। शेक्सपियर को आप पढ़ लीजिए, वेस्टर्न्स आप मखलूक़ात मैस्क्रेट को देख लीजिए, एक लफ्ज़ भी नहीं गिरता। ये आदत हमने कहाँ से पाई नहीं हो, कुछ जोड़कर, कुछ छोड़कर, कुछ तोड़कर, कुछ मोड़कर जो पेश करते हैं, तो मखलूक़ा आपको चीखेगा कि मैं हूँ सनद, मैं तो इसकी फतवा कर बहरहाल ये कल गुफ्तार थी, लेकिन मखलूक़े के साथ बात ही है। आप लोगों को इसकी तराव में नमाज पढ़े। बहरहाल वाकना में अगर कोई सवाल आप तो इस वजह से कि यही गुफ्तगू में चाहता था कि मखलूक़ात की जो अहमियत है और हिफाज़त है ना, उसकी अहमियत की तरफ तवज्जो की जा रही है पूरे बरसग़ीर में, ना उससे फ़ायदा होता है। और ये ख़ज़ाना है जो हम लोगों के दरमियान है, और इसको अगर इस तरीके से रखा जाएगा तो इसको बहुत कम और ये खराब हो जाए। इसकी ज़रूरत यह है कि कम अज़ कम पूरे 250-300 मुसलसल चतुर्थी हैं, उसको चाहें तो 1 महीने में डिजिटलाइज कर सकते हैं, उसको चाहें तो 6 महीने में से 8 महीने तक उसको आप तमीज़ कर सकते हैं। लेकिन बेसिक काम तो शुरू किया जा सकता है कि उसकी जो हिफाजत है, यानी इसकी डस्टिंग, उसकी जो कई चीज़ें हैं आजकल हर चीज़ इंटरनेट पर अवेलेबल है कि किस तरीके से इनको किया जाए और इस तरफ तवज्जो की जाए, ये सबसे अहम चीज़ है। और आप देखेंगे कि
وہ ایک ذخیرہ ہے، ایک نعمت ہے جس کو پوری طرح سے ہم استفادہ کریں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سوالات ہیں تو میں جواب دے سکتا ہوں آپ کے ذہن میں۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ مخطوطات کا ڈیفینیشن چند الفاظ میں اگر آپ بتا دیں تو بہت بہتر ہو۔ مخطوطات کو انگریزی میں مینuscript کہتے ہیں، یعنی وہ چیز جو لکھی گئی۔ مخطوطات کیونکہ کتاب کی ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو پہلے کتاب مختلف، پہلے تو سینہ بہ سینہ ہی ٹرانسفر ہوتا رہا، اس کے بعد سے ایجاد ہوئے، خط ایجاد ہوا، الفاظ نکلے، تو پھر تحریر پر آئے، اور وہ پوری آپ کے پاس قدیم ترین ہسٹری ہے کہ حیوانوں کی کھال پہ لکھا گیا، اس کے بعد درختوں کی چھال پہ لکھا گیا، اس کے بعد ان لوگوں نے باریک یوں سمجھیے کہ ابریشم کے جو کپڑے تھے اس پر لکھا گیا، اور پھر جو کاغذ بنا ہے، میں تو کاغذ کو پہچان سکتا ہوں 350-400 سال پرانے کاغذ تک، کیونکہ میں نے درس لیا ہے کاغذ کو پہچاننے کا۔ مخطوطے کو جو ہے کاغذ سے بھی جانا جاتا ہے کہ 20 سال اس طرح ہو گئے، 20-30 سال بعد کا ہوگا، اور بعض کاغذات پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پرنٹ ہوتا ہے، خصوصاً ہم لوگ جو انڈیا میں بڑے صغیر میں رہے ہیں، ایک پیپر آتا تھا تو ایک راؤنڈ قسم کا، اگر آپ مخطوطے کو روشنی کی طرف دیکھیں تو ایک ہلکا سا آپ کو ایک ہلکا سا روشنی نظر آئے گی، تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ برٹش گورنمنٹ کا اس قسم کا پیپر ہے، اور اس سے پہلے کا جو پیپر تھا وہ چین کا پیپر تھا۔ تو بہرحال وہ لسٹ، تو ان پر جو چیزیں لکھی گئی تو سیاسی عام طور سے جو استفادہ کی جاتی ہے پتھر، لال پتھر اور دوسرے اس قسم کے قیمتی پتھروں کو توڑ کر اور اس کو کیمیکلس میں ملا کر جو ہوتا روشنائی بنائی جاتی تھی۔ تو مخطوطے کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ پردادا کا مخطوطہ فرض کیجیے گیسودراس کا مخطوطہ، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسودراس کا ایک مخطوطہ ہے میراج العاشق، 36 صفحے کا، خواجہ بندہ نواز گیسودراس کی زبان ہے، اس کا میں نے صریح اردو میں ٹرانسلیشن، اس کا میں نے رومن اور ٹرانسلیٹریشن کروایا۔ تو اب وہی ایک پروفیسر صاحب ہسٹری یونیورسٹی کے، انہوں نے یہ کوہنور ہے میرا جو نے آپ کہیں گے 34 صفحے میں اتنی عظمت، اتنی صاحب نے، میں بڑی عزت کرتا ہوں، مرحوم ہو گئے، یہ گیسودراس کی حضرت خواجہ بندہ نواز نے یہ کے زمانے میں رائج نہیں تھے۔ بالکل صحیح ہے کہ الفاظ جو اس مخطوطے میں اپنی جانب کے یا ان کی بیجاپور کے لوگوں کے، اس زمانے میں ان لوگوں کے پاس کوئی قانون نہیں تھا، قرآن مجید صرف تنہا کتاب ہے جس میں حق نہیں دیا گیا کہ کوئی لفظ کو بدلے یا کوئی اعراب کو بدلے یا کوئی چیز کو بدلے، لیکن دوسری کتابوں میں یہ ہوا کہ پرپوتے نے جو اپنے دادا اور جد کا جو مخطوطہ نقل کیا، کیونکہ اس زمانے میں سنگ پریس نہیں تھا اس زمانے میں، تو اس نے وہ مطلوب لفظ کو نکال کر رائج الوقت لفظ جس سے تمہاری کرنا چاہیے، تو ہے تو کتاب میرا العاشق نہیں، لیکن پروفیسر خطیب شفائی صحیح کہہ رہے ہیں، پروفیسر حفیظ خطیب صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظ 200 سال بعد کا ہے، کس طریقے سے گیسودراس ہوتا ہے۔ تو میں نے مقدمے میں لکھا ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں آپ لفظ کی عمر پر مخطوطے کی عمر تعین کر رہے ہیں، اور میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں پرپوتا کہتا تھا، یہ تو لفظ کو میرے شاگرد سمجھ نہیں جائیں گے، کیونکہ عام طور سے مخطوطات جو ہیں فیملیز میں چلتے تھے، خانقاہوں میں چلتے تھے، وراثت میں چلتے تھے، اور ان کا مقصد پبلیکیشن نہیں تھا، ان کا مقصد اپنے شاگردوں
को समझाना था। तो अपने शागिर्द से कहते थे कि ठीक है मैं लिखवा देता हूँ, तुम लिखते चले जाओ। तो कहने का मतलब ये तो कहने का मतलब ये है कि महफूजा तो हजरत ख्वाजा बदनवाज यसुदरास कहे थे, लेकिन उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो उनके नस्ल में जो चंद नस्ल बाद आए हैं और उसके बाद से तो हमारे पास जो इस वक्त पूरी दुनिया में 4 महफूजे हैं। अभी तक मुझे 5वां नहीं मिला। 4 महफूजे जो हैं, हर 4 महफूजात में कुछ अल्फाज बदले हुए हैं। वो ये बताते हैं कि ये महफूजा यानी एक ही आपके महफूजा जो ख्वाजा बदनवाज यसुदरास ने लिखा है, मुख्तलिफ मुकाम मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ कातिबों से लिखा है, क्योंकि कातिबों के नाम दिए गए हैं। महफूजे उससे यूँ समझिए खाखाओं में चांदी के आपके जो है हाशियों ये लोग आपके जो है इस नूर से जो बड़े बड़े आपके जो है पेपर्स पर जो हुआ वो तो इस वक्त डेकोरेशन है। तो महफूजे को आप उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक कि उसको देखा जाए, जब तक कि उसको पढ़ा जाए, जब तक कि उसकी अजमत। तो जैसे ईशा का हमने स्कॉटलैंड की लाइब्रेरी में तो आप देख रहे हैं जब वो हमारे मुवक्किल हैं गुजर गए 30-40 साल पहले, उन्होंने लिखा था एक महफूजा यहाँ पर रटवा की की शान में कसीदा का नाम है मकसीदा की शान। वो 51 महफूजा और ये फारसी है। तो वो निशानी ये कि उसका शेर की तशरीह जो है 145 सफर और इस वक्त वो महफूजा उसका वो महफूजा इस वक्त फोटोकॉपी बनाई जाए तो लोगों ने माइक्रोफिल्म की तो तशरीह जो है फारसी उसमें है, लेकिन कॉपी मेरे पास। तो महफूजे की एक दुनिया ही अलग है। जिसने 7 वो है उनका कसीदा जो मतरुल मराम है, मेरे पास देखने का है। ऐसा मालूम होता है कोई मुज्तहिदुल वक्त अपना जो है कुरान और अहादीस और तारीख इस्लाम की रोशनी में आपके गुफ्तगू कर रहा। तो मालूम ये हुआ कि एक शायर जो शायर मशहूर है उर्दू का, और अगरचे के ईशा का शुमार अजीम शायरों में, लेकिन वो कितनी आपके जो है कुरान मजीद और अहादीस रसूल और इस्लामी तारीख से वाक़ियत रखता है। तो शायर का मुकाम बढ़ जाता है, उसकी इल्मियत उसके मुकाम पर इज़हार होता है। तो महफूजा बड़ी चीज़ है। महफूजा हमको चाहिए कि महफूजात पर हम रोशनी करें, और ये अर्ज़ कर दूँ कि ये रास्ता बहुत साफ है। इसके लिए आपके लिए कम से कम 20-25-30 साल इस रास्ते पर आपको जो है अपने आप को इदराक करना पड़ता है, जब जाके आपकी नजर आती है। और हमने मदद की है बात जगह पर जो हम जानते हैं, जो कि कुछ हम जानते हैं, लेकिन यह है कि महफूजा हर एक का काम है। तो मैं हर मुल्क के अंजीर नहीं, हर एक मुल्क को जो है अंजीर खाने को नहीं मिलता, वो किस्मत वाले को मिलता है। वो परिंदा किस्मत वाला है जो अंजीर खाने बाकी सब चीज़ें खाते रहते हैं। तो महफूजे को लाना चाहिए इस वजह से कि ये बहुत बड़ा सवाब है कि किसी शख्स ने ऐसी चीज़ कही हो और उसको लाएँ तो कमाल होता है। और इस मखसूसन आज की दुनिया में जहाँ पर खुद फरोशी जो है सबसे बड़ा इनाम है, क्योंकि एक ज़माने में आपको जो है हमारे मुल्कों में, मगरबी मुल्कों में जब कहते हैं, वो कहता है कि जो है आज भाई ये लंच पर मैं तुम्हारे लिए एक लंच खरीदता हूँ, मगर हम ही नहीं कहते लंच पे करना, अल्लाह देता है इसका पता देने वाला। तो कल्चर और तहसील में फर्क है। अगर कोई और सवाल है तो आप कहिए, फिर हम आपसे जो है
آپ لوگ جو فرمانا چاہتے ہیں کہ کیا آپ لوگوں کے منصوبات ہیں ان چیزوں پر، مگر میری کوشش یہی رہے گی کہ یہ سلیمانیہ مدرسہ سلیمانیہ کا کوئی نور ہے. آپ کے پاس جو نافذ وغیرہ اس کو انٹرنیٹ پر ہم لوگ دیکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں، وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لاکھوں کے سوال کے اس میں ہیں، اس کو کم از کم آپ کے جو ہے 15 سے 20 سال میرے کاغذات بہت ہی محفوظ ہیں، جو جس حالت میں لیے ہیں 20-30% کاغذ تو ایسے ہیں. اور جیسا میں نے پرابلم بتایا کہ ہم ایک دم کتابوں کو نہیں لے جا سکتے، تو میں اس پر کام کر رہا ہوں. لیکن میں نے ایک کام یہ کیا ہے کہ میری پوری لائبریری کو میں نے بتا دیا ہے، میری وصیت کر کے یہ نہ میری بیوی کا ہے، نہ میرے بچوں کا ہے، نہ میرے بھائیوں کا ہے، بلکہ یہ آپ کے جو ہے کسی اردو قوم کا ہے. تو میں نے بھی بنا دی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ اٹس ناٹ بلانگس ٹو دی کینیڈا کینیڈین گورنمنٹ. تو وہ بھی تیار ہے، میری وصیت ہے. کیونکہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہوا ہے کہ جیسے ہی وہ شخص ہمارا خاندان والے ساتھ بن کر اس صندوق پہ بیٹھ جاتے ہیں، نہ خود کام کرتے ہیں نہ دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یقین وزادیر کا پورا مخطوطات کی شکل مرثیت ہے، پورا جیون چاٹ ہے. اور پورا اس کی وجہ سے کیونکہ مرحوم صادق نہ کسی کو کام کرنے کے لیے نہ کسی کو اجازت دی. تو میری نظر میں سب سے میرے الفاظ کا بہت ہی سنبھل کے استعمال کرنا، اور اس سے میں استعمال نہیں کر رہا، بلکہ میں سمجھتا ہوں شریعت شعر باپ کے شعر پر بیٹے کا حق نہیں. شریعت شعر باپ بیٹے کو شعر نہیں کر سکتا، حرام. شعر اسی پر ہے. یہ تقسیم بندی جو ہوتی ہے، مطلب کہ 4 غزل اس کو دے دیں، 6 غزل اس کو دے دیں، یہ غلط بات ہے، حرام ہے. شریعت شعر آپ دے دیجیے وراثت میں جو کچھ بھی چاہے، لیکن آپ شعر نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے آپ شعر کا قابض نہیں ہو سکتے. وہ تخلیق ہے، وہ ہم سے تعلق رکھتی ہے جو ہم مخلوق. تو یہ میرے دادا کا تھا، یہ میرے باپ کا تھا، یہ میرے چچا کا تھا. آئی ڈو اٹ ڈیم. باپ آپ نہیں ہے، دادا آپ نہیں ہے، یہ عوام کا ہے. تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ مردہ بدست زندہ جیسا بھی چاہے کرنا دیں، جیسا بھی چاہے چلا دیں. تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ اس صندوقوں پر بیٹھ گئے آپ کے سامنے، نہ آپ کو ہاتھ لگا کے دیا، نہ خود اس سے کام کیا، جس کی وجہ سے دماغ نے ان کا جو ہے گزار کر رکھ دیا. کیا جواب ہے؟ اس گھر کو آپ کہتے ہیں، اس گھر کے چراغ مخطوطات کی جو ہسٹری ہے بہت اثرناک ہے، بہت عبرتناک ہے، بہت دردناک ہے. مگر اب جو کچھ ہو چکا اب کیا کرنا چاہیے اس طرف توجہ کیجیے، ان مخطوطات کو بچائیے. اور آپ لوگوں کے پاس اگر وقت ہے تو میں انشاءاللہ جو ہے دیکھتا ہوں اپنی فرصت سے ان مخطوطات کو آپ کے خاندان دوں گا، بتا دوں گا کہ کیا کیا چیزیں ہیں اس میں. آپ کے جو ہے کون سی ایسی چیز ہے جو سب سے اہم ہے. اور مذہبی مخطوطات پہ میری نظر رہی نہیں ہے، لیکن جانتا ہوں، لیکن جہاں تک کہ ادبی مخطوطات کا تعلق ہے اس کی پوری ذمہ داری میں لے سکتا ہوں، کیونکہ میں اس راستے سے گزرا ہوا ہوں. تو میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو اس بات یہ ذخیرہ آپ لوگوں کے پاس ہے، اور تاکید کرتا ہوں اس بات کہ اس کی ذمہ داری کو اور اس طرح توجہ کی جائے. اس کے لیے مسئلہ یہ ہے، اس کے لیے بہت بڑے کام کی ضرورت ہے، اس کے لیے بہت بڑی ہمت کی ضرورت ہے، حاصل کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، زحمت کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے ہر چیز الگ ہے. آپ یہ قدم تو آگے بڑھیں گے، 100 قدم لوگ آ جائیں گے، ورنہ کچھ نہیں ہوگا. دماغ چاٹ جائے گی اور ہم جب مر جائیں گے ہمارے بچے کچھ نہیں کریں گے. یہ بھی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. جنریشن گیپ از سو ایکسپینڈیڈ.
ایک جنریشن میں 5 جنریشن ہو گئی. اس کے پاس وقت ہے. 25% وقت انسان اس وقت ایک ہی ٹیکنالوجی میں کھو رہا ہے جو آئی فون ہے, انٹرنیٹ جو 15 سال پہلے نہیں تھا. تو آپ کے پاس وقت تو وہی ہے نا, کیونکہ آپ کی باڈی نہیں, آپ کو سونا ہے, آپ کو کھانا ہے, آپ کو کمانا ہے. یہ 3 چیزیں ہمیشہ رہی ہیں زندگی میں. تو آپ کے پاس ایک چوتھا تھا جس کو فرصت کہتے تھے. اس فرصت کا کام سے پڑ گئے. شادیوں میں جانا ہے, دعوتیں کھانا ہے, فیملی کے مسائل ہیں. اب وہ جو 3 گھنٹے تھے, اس 3 گھنٹے میں 2 گھنٹے 45 منٹ تو آپ کے آئی فون نے لے لیا, انٹرنیٹ نے لے لیا. ہم کو کیا معلوم تھا کہ یہ بلا 1998 سے جو آ رہی ہے ایسا گھیر لیں گے. ہر ایک شخص کہتا ہے نو ٹائم نہیں. تو اس پر توجہ کی جائے. جوان سے پہلے میرے لائف میں دیکھا تو ضرور بتائیے. آپ نے ساری دنیا بہت جگہوں مخطوطات رکھے آپ, تو مخطوطات ان مخطوطات میں مذہبی مخطوطات کی زیادہ تعداد ہے یا ادبی؟ ہمیشہ ہمارے جتنا بھی جو ہے آپ کے عربی فارسی مخطوطات ہیں زیادہ تر آپ کے بلکہ 90% 85 سے 90% تک مذہب. فارسی اور اردو کے جو مخطوطات ہیں اس میں بھی تقریباً 60 سے اوپر فیصد مذہبی, 15 سے 20% تہذیبی, جس کو مذہبی کیٹیگری میں نہیں رکھ سکتے, جس کو آپ ادب کی کیٹیگری میں نہیں رکھ سکتے, مقصدی اخلاقی ہیں, اصلاحی ہیں, اور 15% مخطوطات آپ کے جس کو پسند آیا اس نے آپ کے 1-2 مخطوطات میں کچھ ترکیبات کر کر, کچھ آپ کے منتخبات کر کر اس نے چھاپ دیا. تو لوگ کہتے ہیں ارے بھائی وہ تو چھاپ چکی ہے. تو میں کہتا ہوں نہیں, چھپی نہیں ہے. انتخاب تو اس لحاظ سے مخطوطات کی دنیا بڑی ہے. اور پٹنہ میری نظر میں مخطوطات کا خدا بخش ہونے کی وجہ سے ایک عظیم آپ کی جگہ ہے کہ آپ جب چاہیں 10 منٹ میں پہنچ جائیں. میرے لیے تو یہ بہت ہی شاد و نادر موقع آتے ہیں. اسی طریقے سے اس سرزمین پر جتنے مخطوطات اردو کے اور فارسی کے, ایران میں صرف فارسی کے ہیں, اردو کے جو مخطوطات ہیں پاکستان کی نسبت یا دوسرے ممالک پر اثر کی بہت سی. اور اس طرح اب فارسی کا رواج بھی ختم ہو گیا, فارسی جاننے والے بھی کم رہ گئے. لیکن میں کہیں کہہ رہا تھا کہ اگر انڈیا کی تعریف لکھی جائے تو ہم کو وہ مخطوطات فارسی پر رجوع کرنا پڑے گا جہاں پر انڈیا کا ہو سکے. تو اچھی چیز ہے کہ آپ لوگوں کے پاس مخطوطات ہیں. ہم خوش ہیں. یہ ذاتی طور پر کسی مخطوطے کو محفوظ کرنے کا سب سے آسان کون سا طریقہ ہے؟ مخطوطے کو محفوظ کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ کون سا ہے؟ پریزرویشن آپ لوگ ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کو پریزرویشن اگر کسی کے گھر میں کچھ ہے مخطوطات بتایا اس کو, ہاں وہ سب سے بڑی ان کی خدمت فوری طور پر اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں, دیکھیے مخطوطے کا جو پریزرویشن ہے وہ ایک پورا ایک پروسیس ہے. کیسا اس کو کاغذ کو آپ کے جو ہے کلین کیا جائے, کیسے اس کو دھویا جائے, کیسے اس کو کیمیکل ایڈ کیا جائے, کیسے اس میں دودھے کو کیا جائے, کیسے اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں تھوڑا سا جیسے وہ ہوتی ہے لائی ہوتی ہے وہ لگایا جائے. اس کو پروسیس نہیں کر سکتے. یہ تو ایک فیکٹری کی طرح ہوتا ہے جس کو ٹریٹنگ آف وہ کہتے ہیں. اس میں جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ یہ
کہ یہ جو پلاسٹک کی جو تھیلیاں ملتی ہیں یعنی جیسے صاف کلین جیسے اس میں تو اس میں رکھا جائے الگ الگ طور پر ٹھیک ہے. اگر وہ بڑھا ہوا ہے 16 صفحے کا تو اس میں رکھ دیجیے اور اس پہ ٹھنڈی پریس کریں باتوں میں ٹھنڈا جیسے اگر آپ کے پاس 3 منزلہ وہ ہے تو بیسمنٹ میں رکھیے. اور کیونکہ ٹوٹوں میں دیمک بھی ہوتی ہے جو چاٹ جاتی ہے تو وہ ڈس انفیکٹ تو کرنا پڑتا ہے ہر چیز کو آپ کے لیے. یہ کام تو تھوڑے دودھ کے کھانا اس کو فینائل وغیرہ ڈالنا اس میں صحیح نہیں اس سے فینائل وغیرہ کا کوئی ایکشن نہیں ہوتا لیکن یہ کیڑا نہیں آتا ہے جس وہ چیز کر سکتے ہیں آپ ان کو نکال کر 6 مہینے میں پھر اس الماری کو صاف کیا جا سکتا ہے. توجہ سادے کپڑے کو ہلدی میں بھیگا کے وہ بھی پیدا ہوتا ہے. جی سادے کپڑے کو اگر ہلدی میں جی پھر کیا اس سے باندھ کے رکھا جائے تو بھی کیڑوں کو آنے ہاں اور ڈس انفیکٹ ہوتی ہے. لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس کو ایک سینٹر کو دے دیجیے. سب سے بڑا کام یہ اس کو ایک سینٹر کو دے دیجیے اور اس پر آپ کا جو ہے اپنا وہ لکھ دیجیے کہ جنریٹڈ بائی دس ہمیشہ کے لیے کہ وہ آپ کا کام کا کیا ہو آپ رکھنا چاہتے ہیں رکھیے ذاتی طور پر. لیکن یہ کہ اگر چاہیں تو یہ اگر بہت بہت شکریہ آپ کا. ہمارے موجود مہمان ڈاکٹر سید کبیر عاطف صاحب پروفیسر محمد عابد صاحب ہمارے ضلع سیکرٹری نصیر عباس صاحب مولانا علی صاحب اللہ اور معزز بزرگ سامعین السلام علیکم. عالمی شہرت یافتہ ادیب و دانشور ڈاکٹر سید کبیر عاطف صاحب جو آج کی عظیم آباد کی سرزمین پر تشریف لائے اور سفر کی تھکان کا احساس کیے بغیر اس قدیمی دینی علمی مرکز میں تشریف لے آئے. آپ حضرات نے مخطوطات کے حوالے سے ان کے گراں قدر خطبے کو ملاحظہ کیا جس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کسی ادارے میں موجود مخطوطات اس کی اتنی ادبی شان میں کس قدر چار چاند لگانے کا سبب قرار پاتی ہے. مدرسہ سلیمانیہ موجودہ میں موجود نادر مخطوطات کے سلسلے میں مجھے اپنے مختصر شہر میں کیا کرنا ہے اس کا ثبوت میں آہستہ آہستہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور کر رہا ہوں. اس تحریک کا آغاز جناب سیدہ کی شہادت کے زمانے سے ہوا جس میں ہمارے پروفیسر محمد عابد حسین صاحب محمد عابد صاحب کے بقول ان کی 40 سال کی زمانہ پوری ہوئی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگانہ روزگار حضرت رسالت بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک لقب مبارکہ بھی ہے. اس لقب کا اثر 1 مہینے کے کم مدت میں آپ کے سامنے موجود ہے. کل شہادت کی مناسبت سے لگائی گئی ام الائمہ نمائشگاہ حضور میں 4 دنوں تک قلمی کے کاموں کی نمائش لگائی گئی تھی اور آج ان کے نوے فرزند ہمارے 10ویں امام حضرت علی النبی علیہ السلام کی ولادت باشہادت کے پرمسرت موقع پر 5 ربیع المجرد 1441 ہجری کو اتنے اہم
موضوع پر اتنی اہم شخصیت کی موجودگی میں تقریر خطبہ آپ نے سماعت فرمایا. یہ نام مبارکہ کی برکت کا اثر نہیں تو اور کیا ہے. یہ بات بھی مجھے کو مسلم ہے کہ جب خدا کسی سے اپنا کام لینا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے کسی خاص رتبہ اور منظر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک ادنا مخلوق مکڑی کی جانب سے خدا اپنے محبوب ترین بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرا دیتا ہے. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ خدا نے یہ موقع مجھ حقیق سرابر تفصیل کو عنایت کیا کہ متعدد معتبر اداروں بالخصوص پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ فارسی کے تعاون سے یہ عظیم الشان تاریخی پروگرام منعقد ہوا. مجھے بھرپور امید ہے کہ اس محترم مہینے اور اس پرمسرت تاریخ میں ہمارے ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کی آمد اس مدرسے کے لیے بھی فالح نیک ہو اور یہاں کی لائبریری ان کے گراقد رشاد قلم سے بھی بہرامند ہوگی اور ان کے تعاون سے اس کتب خانے کے مخلوطات کے ڈیجیٹلائزیشن کا کام بھی ترقی کی راہوں کو طے کرے گا. خدا کسی سے کیا کام لے سکتا ہے، وہ کس حد تک اسے کامیاب بنا سکتا ہے، اس کی بہترین مثال ہمارے برگزیدہ مہمان ڈاکٹر تقی عابدی صاحب ہیں. شاید ہی آپ نے سنا ہوگا اس سے قبل کہ کوئی انسان سے تبابت کی دنیا کا ماہر ہو، وہ بھی سر ڈاکٹر آپریشن کرنا ہے جو طبیب کے ناقابل کلمات کی تشریح کرنے لگے اور نہ فقط وہ خیر و شعر جیسے نازک تمر اشعار و دیوان کرتے. بھلا شاعری اور اردو و بلاغت کا کیا تعلق ہے، لیکن یہ خدا ہے منتخب کیا. آپ پیشہ سے سرجن ڈاکٹر ہیں کہ پروفیسر قصیدہ خان تھے. اردو اور ایسے بڑے صغیر کے مخلوطات آپ کا عظیم و دقیق خطبہ خود یہ کتب خانہ جو بڑے صغیر کا ایک چھوٹا سا جز ہے، نادر مخلوطات ایک دیوان جعفر بچلی کو بطور مثال دے دی تھی، جس کے بارے میں پروفیسر الہٰ صاحب نے کہا تھا کہ یہاں کے نسخے کو دیکھنے کے بعد کہ جو دیوان جعفر ہے اس کی دوبارہ تحقیق ضروری ہے. اسی طرح بیٹی عظیم آبادی کا دیوان جو اس کتاب خانہ کا ایک نادر مخلوطہ ہے، ایسا شاعر جو افغانستان کا قومی شاعر ہے، اسی ایک دیوان پر تحقیق کر کے اتنا عظیم سیمینار منعقد کیا جا سکتا ہے. عظیم آباد کی ذات افغانستان کے قومی شاعر کے عنوان سے پہچانی جاتی ہے کیونکہ بیٹی عظیم آباد کے لیے اسی بات کے یہی ہمارے لیے عزم خار کی بات ہے جس پر یہ مدرسہ ایک شان سیمینار منعقد کر سکتا ہے. بہرحال یہ سب دوسروں کی خدمت اور مشقت کا نتیجہ ہے جنہوں نے اپنی محنت و مشقت سے اس مدرسے کی بنیاد رکھی اور اس کی قدر و منزلت میں اضافے کے لیے ایسے قیمتی سرمایہ میراث کے طور پہ نسل نو کو فراہم کر دیا. اس کی حفاظت اور حیات نو کے ساتھ اس کی نشر و اشاعت ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ان بزرگوں یعنی تمام الطاف حسین اور ان کی اہلیہ وجود نسب و خراج عقیدت پیش ہوگا. آخر میں آنے والے تمام مہمان بالخصوص ڈاکٹر تقی عابدی صاحب تحریر سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آئندہ جب کبھی شہر عظیم آباد میں تشریف آور ہو تو اس دینی اور علمی ثقافتی ادارے کو اپنی محبتوں کے فانوس میں سجائے ہوئے ضرور قدم رجا فرمائیں گے. خدا بند عالم اس محترم مہینے کے صدقے میں ہمیں وہ سب کچھ عطا کر دے جو اس خالص بندوں کو جو اپنے خالص بندوں کو دینا چاہتا ہے. ہمارے ملک کی فضا کو ایک بار پھر خدا و مہمان سے اکرام فرمائے اور جو لوگ شرک پسند عناصر کی مدد سے ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو بگاڑنا چاہتے ہیں خدا ان کا شر انہیں کی طرف واپس لوٹا دے. ہمیں ایک دوسرے کے لیے جینے کا طریقہ سکھاتے ہوئے اسے جلد بھیج دے جس کے آنے سے حقیقی جن کا بھی دور دورہ ہوگا اور امن و امان کا اپنی پرچم لہرائے گا. جنہوں ظالم نابود اور مظلوموں اور کمزور بنا دیے گئے لوگوں کو حکومت ہوگی اور پھر دنیا جنت سامان کو جو سماپ ہو جائے گی. ہم سبھی کے شکر گزار ہیں جو قیمتی وقت آپ نے دیا. آخر میں ایک شب
آپ کی زحمت ایک شعر کے بعد ختم کرنا چاہتا ہوں. ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے, ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے, شرط اتنی ہے کرینے سے تراشا جائے. السلام علیکم.